بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان کے ساتھ اڑ کر سفر میں جائے اور سیر کے مزے حاصل کر سکے۔ ایک دفعہ اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ جب ملکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ کو دنیا کی سیر کراؤ۔ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے سب کو لے کر اڑ گئی اور ایک سمندر کے بالکل درمیان جا کر اتار دیا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیوی کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خطہ تھا۔ جب ملکہ کو 7 سمندروں کے درمیان اتارا گیا وہ تخت سے اتر کر جزیرے کی سیر کرنے لگی۔ وہ خوبصورت سرسبز جزیرے اور خوبصورت جگہوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں کافی گھوڑے آپس میں شوخیاں کر رہے تھے۔ اس گھوڑوں کے خوبصورت پر دیکھ کر حضرت سلیمان کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ جب گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان کے لشکر پر پڑی تو وہ گھوڑے فوراً اڑ کر غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان اور بلقیس بی بی کو وہ گھوڑے بہت اچھے لگے۔ وہ گھوڑے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں واپس آ کر سب جنوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں اس طرح کے گھوڑے تھے جو ہم کو دیکھ کر اڑ گئے ہیں۔ وہ اڑ کر جس جگہ بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ تو جنوں نے کہا کہ اے حضور، زمین میں بسنے والے جن سمندروں میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک جن ہی کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے، اس کو فوراً پیش کیا جائے۔ ان جنوں نے جواب دیا کہ اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے گروپ سے بھاگ کر سمندر میں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ بھی ہے اس کو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سلیمان کے حکم سے آپ کے غلام جن اس سمندر میں چلے گئے جہاں وہ جن اپنا ٹھکانہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جنوں نے وہاں جا کر بلند آواز سے کہا، اے ہمارے دوست جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے جہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزادی سے رہیں گے۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ تو ان جنوں نے سمندری جن اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہاں آ کر جب جن نے بادشاہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہا، اے حضور، مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں عجیب نسل کے گھوڑے دیکھے جو پروں کے ذریعے اڑ بھی سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر سمندری جنوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ گھوڑے سمندر کے کس حصے میں آباد ہیں۔ وہ سب سمندری جن ان گھوڑوں کے پاس گئے۔ اس وقت سب گھوڑے سمندر سے پانی پی رہے تھے۔ جنہوں نے ایک ترکیب لگائی کہ ان کو کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے یہ عاد نسل کے تھے جو بہت ہی تیز اور خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان نے جنوں، انسانوں اور پروں والوں گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان پروں والوں گھوڑوں کا ایک علیحدہ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑے جنگوں اور دوسرے کاموں میں بڑی تیزی سے جاتے تھے اور کام کر کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ آپ گھوڑوں کے لشکر میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کی عبادت کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان، دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے ہو کہ تم کو عبادت کے وقت کے گزرنے کی قدر ہی نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر چلے گئے تو حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگی اور فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس قسم کی چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان کو میرے پاس لوٹا لاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پھر وہ رجوع ہوا، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکمت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو عام گھوڑوں سے تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان گھوڑوں کو کہانیوں میں ہی یاد رکھا ہے، لہٰذا حدیث مبارکہ میں ان گھوڑوں کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انہی کھلونوں میں پروں والا ایک گھوڑا بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے اندر پروں والے گھوڑوں کا کیا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ اس روایات سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقع پروں والے گھوڑے تھے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز ان کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔